بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ کلیم اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ آج کچھ راز کی باتیں ہوں گی، راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بھی حدود طریقت اسلام میں رہتے ہوئے۔ طریقت اسلام جسے ہم ولایت بھی کہتے ہیں، اس کو آج اکثر بندوں نے سونے کی چڑیا یا مخمل کا گدا سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ تو ایک آگ ہے، عشق الہی کی آگ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں رہنے کی آگ۔ اگر آپ نے یہ بیان پوری توجہ سے سنا تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے کہ طریقت یعنی روحانیت کی وادی کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے پار کی جاتی ہے اور اس میں کن کن خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یہ بیان بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ بیان کسی عام شیخ، عام پیر، عام عالم و مفتی یا عام مرشد نے نہیں لکھا۔ یہ بیان شیخ عالم، شیخ بر و بحر حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم، قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بیان ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے بندے کو اپنے شیخ کے ہمراہ ایک سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ واپسی پہ اس نے یہ دلچسپ حکایت بیان کی۔ سچ پوچھو تو یہ چھوٹی سی حکایت سلوک کی منزل کی پوری ترجمان ہے۔ اس نے کہا، جس بھی منزل پہ اس نے اپنی کسی مشکل کا اظہار کیا، فرمایا ہم اس وادی کے مسافر ہیں، مکین نہیں ہیں، اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کرتے میرے پیچھے پیچھے چلا، یعنی شیخ نے مرید سے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ وادی کوئی ایک دو دن کی نہیں، سالوں کی ہے۔ رات کو جب سونے کے لیے بستر دراز کیے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ ہمارے ارد گرد سانپ کھیل رہے تھے۔ عرض کی، یا حضرت سانپ؟ فرمایا اللہ کو یاد کر، یہ سانپ اس جنگل کے باسی اور ہم راہگیر ہیں، ہم کس کس کو ماریں گے اور کتنوں کو ماریں گے؟ یہ ساری سانپوں کی وادی ہے، دن بھر بیچارے بلوں میں گھسے رہتے ہیں، شام کو باہر نہ نکلیں تو کہاں اور کدھر نکلیں؟ صبح ہوئی، رکھتے سفر باندھا اور منزل پر گامزن ہوئے۔ شیر کی گرج سنی۔ عرض کی، یا حضرت شیر بچائیے۔ فرمایا ہم اللہ کے لیے اللہ کی اس راہ میں نکلے ہوئے ہیں، یہ شیر میری نظروں میں ایک کتے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ شیر نے ہمارا کیوں مقابلہ کرنا ہے اور کیا مقابلہ کرنا ہے؟ اب ایک شیر تو کیا، اگر کل کائنات بھی میری راہ میں آ کھڑی ہوئی تو مجھے آگے جانے سے کبھی روک نہیں سکتی۔ میں نے آگے جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ کوئی سمندر، کوئی پہاڑ، کوئی ریگستان میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ اس وقت میرے آہنی عزم کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں۔ آگے چلے تو ایک ریچھ ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ عرض کیا، یا حضرت ریچھ؟ فرمایا یہ اللہ کا ملک ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح ہم بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یہ بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ہم اپنی راہ پر چل رہے ہیں، یہ اپنی۔ ابے تو اللہ کا برکت والا نام لیتا ہوا چلا چل۔ چلتے چلتے آگے بندروں کی وادی آئی۔ عرض کیا، یا حضرت وہ دیکھیں بندر ہماری طرف لپکے۔ ذرا توقف کے بعد فرمایا ایک مٹھی لوبیا ان کی طرف پھینک، ان کے لیے اس سے زیادہ کسی ہیلا کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے چلے تو کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ عرض کیا، یا حضرت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید اوڈوں کے کتے ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ کرتا چلا چل، یہ بستیوں کے آوارہ کتے ہیں، بھونکنا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ کتوں کو بھونکنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور کتوں کا بھونکنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کتے کے لیے ایک اینٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یہ جنگل کی سنسان وادی ہے، اس میں کہیں ہاتھی، کہیں ریچھ، کہیں سور، کہیں بندر، کہیں کتے، کہیں بلے ہوتے ہیں۔ کس کس سے اور کیا کیا کریں؟ میرے ساتھ چلنا ہے تو اللہ اللہ کرتے میرے پیچھے پیچھے چلا آ۔ یہ تو ایک بہت بڑی وادی ہے اور ہم نے اسے طے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اب اس وادی میں سے گزرنے کے لیے رنگا رنگ کے روپ بنانے پڑتے ہیں، کہیں پیر بننا پڑتا ہے، کہیں فقیر، کہیں ملا، کہیں صوفی، کہیں رند، کہیں زندیق۔ ایک اللہ کے بندے نے ماتھے پر تلک لگا کر اپنی منزل طے کی۔ حضرت سیدنا سائیں توکل شاہ یادش بخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ شریف کے قریب سے ایک بندہ گزرا جس نے ہندوانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ صاحب جن کے استقبال کے لیے آپ دوڑ کر گئے تھے، ہندو معلوم ہوتے تھے؟ حضرت سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے 40 بندوں میں سے ایک ہے، اگر میں ان کی طرف دوڑ کر نہ جاتا
تو میرا حجرہ ان کے استقبال کو جاتا، ابھی وہ ہزاروں میل دور نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین نے پوچھا اسے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا یہ مقام کسبی نہیں وہبی ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے بھی پسند فرمائیں عنایت فرما سکتے ہیں، کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ ویسے اس بندے کو 9 کروڑ مرتبہ اللہ الصمد کی منزل کی توفیق نصیب ہوئی اور یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جس بھی وادی سے گزرتے معززین ہمارے استقبال کو آتے، سفر کا مدعا پوچھتے اور ہمارے ساتھ چلنے پر رضامند ہو جاتے اور ساتھ چل دیتے۔ ہم اصرار کرتے، ساتھ لے جانے سے معذرت طلب کرتے کہ یہ وادی ایک کٹھن منزل ہے، کہیں مرغزار، کہیں بیابان، اور 1-2 دن کی نہیں۔ اگر کسی جنگل میں راکھ ہو بیٹھیں، نامعلوم کہاں سے کہاں جانے والے کہاں چلے جائیں۔ بعض مسافر اس جنگل میں ایسے بھولے کہ آخر دم تک ان کو ان کی راہ نہ ملی۔ جنگل میں کون کسی کو راہ بتانے والا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی بھی طرح نہ مانتے ہم خاموش ہو جاتے اور وہ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ ہو لیتے۔ اللہ اللہ، کوئی بھی کسی بھی وادی سے صحیح سلامت پار نہ گزرا۔ جہاں کسی کو کوئی تکلیف آئی، شیخ صاحب فرماتے یہ اللہ کی راہ ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے اس راہ پر چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمارے ہر معاملہ میں ہماری ماں سے بھی 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ صبر سے برداشت کرو اور اللہ اللہ کرتے چلو۔ لیکن وہ کسی معمولی سی بات کی بھی تاب نہ لاتے ہوئے واپس لوٹ جاتے، یا کسی کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی برداشت نہ کرتے، عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر اپنی راہ لیتے۔ ہمارا قافلہ ریل کے ایک ڈبے کی مانند رہا، جس میں مقام پر گاڑی رکتی، نئے دوست بنتے اور گاڑی میں سوار ہوتے۔ بعض ایسے بھی ہوتے جو بن بتائے اتر جاتے، پھر ہم ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی مدعا نہیں، اور ہم کسی بھی شے کے طالب نہیں۔ ان کا ہمارے ساتھ چلنا اللہ ہی کی رہی ہے۔ ان کا یہ قول مجبور کر دیتا کہ ہم ان کو ساتھ لیں، اور ضرور ساتھ لیں، لیکن کوئی بھی اپنے قول پر ثابت قدم نہ رہ سکا۔ یا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تیرے سوا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مدعا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی مبالغہ ہے کہ تیری سوا تیری دنیا کی کوئی بھی چیز اور تیری دنیا کا کوئی بھی منصب ہم گنہگاروں کی نظروں میں کوئی بھی وقت نہیں رکھتا، اور ہمیں کسی بھی شے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کبھی کبھی شیخ صاحب اپنے دل کی اس حالت کا حاضرین میں اظہار فرماتے، حاضرین پر وجد طاری ہو جاتا، اور وہ ایک عزم صمیم لے کر ہمارے ساتھ چل دیتے۔ نامعلوم آگے چل کر بیچاروں کو کیا ہو جاتا، واپس لوٹ جاتے، اور تو کیا سورج کی تپش کی بھی تاب نہ لاتے۔ اگر کسی کی کہیں طبیعت ناساز ہو جاتی، وہیں رک جاتے، رونے لگ جاتے۔ شیخ صاحب فرماتے بیچارہ یہیں مارا گیا۔ کسی کو کہتے یہ بھی لٹ گیا، اب یہ آگے نہیں جا سکتا، بیچارے کا خمار اتر گیا، چلو اچھا ہی ہوا، ابھی گھر کے نزدیک ہی ہے، شام تک واپس جا پہنچے گا۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ہمارے ہم سفر راحت کے طالب تھے، جب تک راحت ملتی یا ملنے کی امید ہوتی رہتے، جب پتہ چلتا کہ یہاں راحت کا نام تک نہیں، مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ بعض کی طلب زینت ہوتی اور اس آسرے کے ساتھ چلتے، جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی مطلوبہ زینت انہیں نہیں مل سکتی، وہیں بیٹھ جاتے اور لوٹ جاتے۔ بعض لذت کے طالب ہوتے اور اسی امید کے سہارے چلتے، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ اس منزل میں کوئی مادی لذت نہیں، افسردہ ہو کر آگے چلنے سے رک جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کہیں، آخر واپس لوٹ جاتے۔ اور اس منزل میں سفر کرنے والے کی چوتھی اور آخری کمی شہرت ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں چند گنتی کے آدمی ہوتے ہیں جو اس بیماری سے دور ہوتے ہیں، ورنہ ہر کوئی شہرت ہی کی دھن میں اپنی منزل پر گامزن ہوتا ہے، اور یہ مہلک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں مگر ملامت، اور اللہ کے بندوں کے سوا کوئی دوسرا ملامت کی تاب نہیں لا سکتا، اور ملامت فقیری کی شان ہے۔ جب بھی جنگل میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا، شیخ صاحب بالکل نہ گھبراتے، کبھی ڈاواں ڈول نہ ہوتے، بڑے سے بڑے خطرے سے بھی خوف نہ کھاتے، ہر حال میں کہتے میرے بیٹے، کیا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یقین رکھ، کل کائنات کا خالق و مالک تیرے اور میرے ساتھ ہے، اور اس کی موجودگی میں اس کی کوئی مخلوق، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ کون و مکان میں بسنے والی ہر مخلوق کے پیشانی کے بال ہمارے اللہ کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں،
اور بدون ارادت الہی کسی بھی امر پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ یہ شیر، یہ ہاتھی، یہ ریچھ، یہ بھیڑیا، یہ کتے، یہ بلے، یہ بندر، یہ سور، یہ اژدہا، یہ ناگ، میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی موجودگی میں میری نظروں میں ایک مٹی کی ڈلی سے بھی زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو حکمت پر پیدا کیا اور فطرت پر پیدا کیا۔ کوئی مخلوق کسی مخلوق کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ ہر مخلوق محکوم ہے، خود سر نہیں۔ ہماری راہ میں نالے آئے، ندیاں آئیں، دریا آئے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم کبھی نہ گھبرائے۔ ہماری راہ میں جب بھی کوئی دریا آیا ہم نے ککھاں کانیاں کا ایک تلہ بنایا، اللہ کا برکت والا نام لے کر ککھاں کانیاں کے تلہے کو دریا میں پھینکا اور اللہ اللہ کرتے پار کر گئے۔ ہمارا تلہ کسی بھنور میں نہ پھنسا، نہ ہی کسی گرداب میں گھرا۔ دریا کی موجیں ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں، حتیٰ کہ ہم صحیح سلامت ساحل پر جا اترے۔ اس وادی کو عبور کرنا تیرے اور میرے بس کی بات نہیں، اللہ کی رحمت، کرم اور فضل پر موقوف ہے۔ الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ اے ہم نشین، یہ منزل مطالعہ کی نہیں ہے، چل کر ہی طے ہوا کرتی ہے، اور منزل پر چلنا زبانی جمع خرچ نہیں، ہر مشکل سے مشکل سفر ہے۔ کسی مقام پر بے حد عزت ہوئی اور کسی پر بے قدری، کوئی تائید کرتا ہے، کوئی تنقید، کہیں حسد کیا جاتا ہے، کہیں رشک، اور ہم ان باتوں کو غیر ضروری سمجھ کر کوئی پرواہ نہیں کرتے، سن کر یوں گزر جاتے ہیں جیسا کہ کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شیخ صاحب سے سوال پوچھتا سیدھا سادہ جواب دیتے اور کسی لمبی چوڑی بحث میں نہ پڑتے، یہ کہتے یہ آدمی غلطی کا پتلا ہے۔ آدمی سے علمی، نظری، فکری، ادبی غلطی امکانی ہے، خود ہر کسی کی ہر غلطی پر درگزر فرماتے۔ اگر کوئی پھر بھی باز نہ آتا تو کہتے کسی جنید سے کفر کا فتویٰ لا کر مجھے سلی پر لٹکا دے اور یہ ختم الکلام ہے۔ الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ معزز سامعین، روحانیت، تصوف، طریقت، جسے آج کل کے لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، اس کی معمولی سی جھلک میں نے اس بیان میں ریکارڈ کی ہے، اور بلا شبہ یہ ایک معمولی سی جھلک ہے۔ اس میں نفس کی وادیوں، خناس کی وادیوں، جنات اور موکلات کی وادیوں، دشمنوں کی وادیوں کا بھی ذکر نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں کسی اور وقت کروں گا۔ لیکن میرے پیارے بھائی، بتانا یہی مقصود ہے کہ جس روحانیت کو آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ 2-3 سال میں آپ کسی شیخ، کسی اللہ والے کے پاس رہ کر اس وادی کو عبور کر لیں گے، وہ وادی 2 یا 3 سال کی نہیں، کم از کم 8 سے 12 سال لگتے ہیں، اور اس وادی کی استقامت 12 سال میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ وادی کسی کتاب سے نہیں ملتی، یہ وادی اللہ کے مقربین بندے ہی طے کرواتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا لہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس فقیر پر اور اس وادی کو عبور کرنے والے تمام اہل اللہ پر اپنی رحمت رکھے، اور ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔